بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از شارق شمیم اور آج ہم کلاس 9 میتھس کراچی بورڈ کی جو نیو بک آئی ہے، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ نیو بک آ چکی ہے اور بہت سارے 16 چیپٹرس ہیں اس کے اندر. میری کوشش ہوگی کہ آپ کو پورے 16 چیپٹر کو میں کور کروں. آج ایکسرسائز 1.1 ہے اور اس 1.1 سالو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ریشنل نمبر کیا ہوتا ہے اور ارریشنل نمبر کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم ریشنل نمبر کو دیکھیں گے کہ ریشنل نمبر کیا ہوتا ہے. ریشنل نمبر بولتے ہیں ہم آل انٹیجرس نمبر. کیا؟ آل انٹیجرس نمبر کیا ہوتا ہے؟ ریشنل نمبر ہوتا ہے. اب آل انٹیجرس کیا ہوتا ہے؟ ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. +-1 +-2 +-3 وہ نمبر جو نیگیٹو بھی ہوں اور پازیٹیو بھی ہوں اسے ہم کہتے ہیں انٹیجرس. ٹھیک ہے. تو ریشنل نمبر ہونے کے لیے نمبرز کا ہونا لازمی ہوتا ہے جو پازیٹیو اور نیگیٹو ہو. لیکن ریشنل نمبر صرف آل انٹیجرس کو نہیں کہتے ہیں بلکہ ہمیں اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے ہوتی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ریشنل نمبر معلوم کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ٹرمینیٹنگ نمبر کیا ہوتا ہے. ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن. ریشنل نمبر معلوم کرنے کے لیے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کیا ہوتا ہے. ٹرمینیٹنگ لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے وہ نمبر یا کوئی ایسا چیز جو آ کے رک جائے. ٹھیک ہے. ٹرمینیٹ ہو جائے, وہیں پہ آ کے ختم ہو جائے. ٹرمینیٹ کا مطلب تو اس میں ایسے نمبر جو ٹرمینیٹ ہو جائیں. لائک میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں. 0.25 ہم نے 0.25 مطلب 25 کے بعد کوئی اور نمبرز اور ڈیسیمل نمبر نہیں چل رہے ہیں بلکہ آ کے رک چکے ہیں. ایک مخصوص ڈیجٹ کے بعد وہ رک چکا ہے. دوسرا ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں 0.6542 مطلب کہ وہ نمبر جو کسی مخصوص ٹائم پہ آ کے رک جائے اسے کہتے ہیں ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن. ٹھیک ہے. ایسے نمبر جو رک جائیں مطلب زیادہ لمبا انفائنائٹی کے نہ چلے, انفائنائٹ نہ ہو مطلب ایک کنٹینیوس چلے جا رہے ویسے نمبر نہ ہو بلکہ آگے کہیں رک جائے اسے کہتے ہیں ہم ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن. تو کیا میں نے بتایا؟ ریشنل نمبر کے لیے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اب دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن آپ کے پاس ہے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نان ٹرمینیٹنگ سیم ڈیسیمل فریکشن. نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کیا ہوتا ہے؟ نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نان لگ گیا, نہیں. ٹرمینیٹنگ رکا مطلب ویسے نمبر جو کنٹینیوس چلے جا رہے ہیں بلکہ رک نہیں رہے ہیں. لائک میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل بتاتا ہوں اس کے 0.643643 مطلب ایک ایسا نمبر جو چلے جا رہا ہو اور رک نہیں رہا ہو اسے کہتے ہیں ہم نان ٹرمینیٹنگ مطلب ایک نہ رکنے والا. لیکن اس نمبر کو آپ غور کرو گے تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ 0.643 پھر اس کے بعد 643 پھر اس کے بعد 643 اور اس کے بعد کنٹینیوس ایک ہی طرح کا مطلب ریپیٹنگ نمبر چلے جا رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ریکرنگ. ٹھیک ہے. نان ٹرمینیٹنگ اینڈ یہاں پہ ریکرنگ لکھنا بھول گیا, ریکرنگ. ٹھیک ہے. وہ نمبر جو رکے نہ اور ایک کنٹینیوسلی چلتے چلے جائے ایک لوپ کے حساب سے تو اسے ہم کہتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ ریکرنگ ڈیسیمل فریکشن. مطلب ریشنل نمبر کے لیے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کا ہونا لازمی ہے. اگر کوئی ایسے نمبرز ہیں آپ کے پاس تو وہ کون سے نمبرز ہیں؟ وہ ریشنل نمبرز ہیں. اگر کوئی ایسے نمبر ہوں جو کنٹینیوس چلے جا رہے ہوں لیکن ریپیٹڈ ہوں مطلب 643 ہے تو پھر 643 ہو پھر 643 ہو تو مطلب یہ ریپیٹنگ نمبر ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ریشنل نمبر. اس کی ایگزامپل اور بتا دیتا ہوں. جیسے 0.2222 مطلب ایک ایسا نمبر جو ریپیٹ ہوتے جا رہا ہے پوائنٹ کے بعد سے تو وہ کیا ہے؟ یہ بھی نان ٹرمینیٹنگ ریکرنگ ڈیسیمل فریکشن ہے. مطلب یہ بھی
اور یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ارریشنل نمبر کیا ہوتا ہے. اب ہم ارریشنل نمبر پڑھیں گے کہ ارریشنل نمبر کیا ہوتا ہے. ارریشنل نمبر یہ ہوتے ہیں کہ نان ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ریکرنگ ڈیسیمل ہوتے ہیں. مطلب نان ٹرمینیٹنگ جو کنٹینیوس چلتے جائے, اور نان ریکرنگ مطلب جو ریپیٹ نہ ہو. لائک میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں, 0.43642445 اور یہ کنٹینیوس چلے جا رہا ہے. مطلب نان ٹرمینیٹنگ جو نہ رکا, اور نان ریکرنگ مطلب جو ریپیٹ نہ ہو. جیسے 436 پھر 4245, مطلب ایسے نمبر جو ڈسکنٹینیوس ہیں, مطلب کہ اپنے مرضی سے اپنی سیکوینس سے آتے جا رہے ہیں لیکن ریپیٹڈ نہیں ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, ارریشنل نمبر ہوتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ریکرنگ ڈیسیمل. ایک اور ایگزامپل بتا دیتا ہوں اس کا, 6.54789846. مطلب یہ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہو جو ریپیٹ نہیں ہو رہا اور کنٹینیوس چلے جا رہے ہیں, تو یہ کیا ہوگا, ارریشنل نمبر. ٹھیک ہے. ریشنل نمبر کیا ہوتا ہے, وہ نمبر جو ٹرمینیٹنگ ہو یا پھر کیا ہو, نان ٹرمینیٹنگ اور ریکرنگ ہو. یاد رکھنا, ریشنل نمبر کے ٹرمینیٹنگ اور نان ٹرمینیٹنگ ریکرنگ نمبر کا ہونا لازمی ہوتا ہے, اور ارریشنل نمبر کے لیے نان ٹرمینیٹنگ نان ریکرنگ ڈیسیمل کا ہونا لازمی ہوتا ہے. تو کر لیا. پہلا سوال ہے ایکسرسائز 1.1 کا, کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے دی فلوئنگ نمبر ایز ریشنل نمبر یا ارریشنل نمبر. ٹھیک ہے. اب ہم مل کر سالو کریں گے اور بتائیں گے, یہ بک کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے بک سے کوشچن سے بتا رہا ہوں. 1/5 کو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, ڈیوائڈ کرنا ہے. اپنے کیلکولیٹر نکالو ساتھ ساتھ اور سالو کرنا اسٹارٹ کر دو. 1/5, تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اس کا آنسر, ہمارے پاس آ رہا ہے 0.2. ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ریشنل نمبر ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے, ٹرمینیٹنگ یا پھر نان ٹرمینیٹنگ لیکن ریکرنگ ہو. یہ کیا ہے, ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن ہے, مطلب ایک جگہ کے رک گیا ہے, تو یہ کیا ہے, ریشنل نمبر. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, ریشنل نمبر. پھر ہمارے پاس سیکنڈ نمبر ہے √2/8. یہ یاد رکھنا, جب بھی انڈر روٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو اکثر ہی ریشنل نمبر ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی ویلیو نکال لیتے ہیں اپنی. انڈر روٹ آپ کیا کرنا ہے, کیلکولیٹر میں لکھو √2/8. ٹھیک ہے, تو اس کی ویلیو آ رہی ہے آپ کے پاس 0.0176766. میں بتایا تھا نا ابھی, انڈر روٹ والی جو ویلیو ہوتی ہے وہ اکثر کیا ہوتی ہے, ارریشنل ہوتی ہے. تو یہ نمبر کیا ہے, نان ٹرمینیٹنگ تو ہے لیکن ارریگولر ہے. مطلب کیا ہے, ریپیٹنگ نہیں ہے, مطلب ریکرنگ نہیں ہے, نان ریکرنگ. تو یہ کیا ہو جائے گا, ارریشنل. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو, ارریشنل. اس سے بھی دیکھ لو 5/√6 5/√6. تو اس کی ویلیو کیا آ رہی ہے, اس کی ویلیو بھی ایک بہت بڑی سی آ رہی ہے, 2.041241 اینڈ سو آن چلے آ رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک ویلیو ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے, تو یہ کیا ہوگا, ارریشنل نمبر. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا. وہ ویلیو جو ریپیٹ نہ ہو اور کنٹینیوس چلی جائے, نان ٹرمینیٹنگ ہو, اسے کیا کہتے ہیں, ارریشنل. اب ہم پائی کی ویلیو دیکھ لیں. پائی کی ویلیو کیسے نکلے گا, دیکھ لیں, یہ شفٹ ہے, شفٹ دبا کر یہ جو ایکسپلین کی ویلیو اس پر کلک کریں گے تو پائی کی ویلیو آ جائے گی. تو پائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے, پائی کی ویلیو ہوتی ہے 3.141596 اینڈ سو آن چلے گا. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ریپیٹڈ ویلیو نہیں ہے لیکن نان ٹرمینیٹنگ ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ بھی ویلیو کون سی ہو جائے گی, ارریشنل نمبر. اب ایکسرسائز 1.1 کا کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس, اس لیے بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے, کنورٹ دا فلوئنگ انٹو ڈیسیمل فریکشن اینڈ آلسو انڈیکیٹ دیم ایز ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن. سمپل وہی کام کرنا ہے. آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے کیونکہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے, تو آپ اس کو دیکھتے ساتھ ہی بتا سکتے ہو کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یا نان ٹرمینیٹنگ ہے.
یہ کیا ہے, یہ ظاہر سی بات ہے ایک مخصوص ٹائم پر آ کے رکا ہوا ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, ٹرمینیٹنگ. ٹھیک ہے, میں پورا نہیں لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ٹرمینیٹنگ. پھر کیا 4/18 کہا, تو اس کی ویلیو ہمارے پاس آئی 0.2222 اینڈ کنٹینیوس چلے جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہو یہ کنٹینیوس چلے جا رہی ہے اور ریپیٹڈ ویلیو ہے, مطلب ایک تو یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے کیونکہ رکی بھی ویلیو نہیں ہے, اور اوپر سے یہ ایک ریکرنگ ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے, ریکرنگ. یہاں پہ آگے آپ ریکرنگ بھی لکھ دینا تاکہ آپ کو پتا چل جائے. پھر کون سی ویلیو, 1/15. 1/15 کو ذرا غور سے دیکھیں آپ, اس کی ویلیو آئی ہے 0.0666 اینڈ 6 اینڈ کنٹینیوس چلی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے, لیکن یہ ریکرنگ نہیں ہے. کیوں نہیں, آپ بولیں گے کیوں نہیں ہے, 6666 تو آ رہے ہیں, لیکن آپ غور سے دیکھو 06 ہے, اس کے بعد اگر 06 ہوتا پھر 06 ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ریکرنگ ہے, لیکن یہ نان ٹرمینیٹنگ ہوا اور نان ریکرنگ ہوا. کیا ہوا, نان ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ریکرنگ. ریکرنگ مطلب ریپیٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ نمبر کوشچن بھی ہم نے سالو کر لیا ہے. اب باقی جس کے کوشچن سے آپ خود سالو کرنے کی کوشش کرنا, اگر آپ کو کہیں پہ بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کمنٹ باکس. اب ایکسرسائز 1.1 ہی کا کوشچن نمبر 3 آپ کے بک کے اندر, جس میں لکھا ہے ریپرزینٹ دا فلوئنگ ریشنل نمبر آن نمبر لائنس. مطلب آپ کو کیا کرنا ہے, ایک نمبر دیا ہوا ہے, پہلا 8/10 دیا ہوا ہے, جس کی ویلیو آپ کے پاس نکل رہی ہے 0.8. تو آپ کو کیا کرنا ہے, ایک نمبر لائن مطلب ایک لائن بنانی ہے, اس میں ریڈنگ لکھنی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ 0.8 کہاں لائی کر رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 منٹ رکیں. ہم نے ایک لائن کھینچ لیا, کیا لکھا ہوا ہے, اس کی ویلیو کیا رہی 0.8, مطلب یہ 0 سے لے کے 1 کے درمیان کہیں لائی کرے گا, کیونکہ 0 سے لے کے 1 کے درمیان ہی کہیں ایک نمبر ہوگا نا جہاں پہ 0.8 آ رہا ہے. تو ہم کیا کریں گے, 0 سے اسٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ لکھنا شروع کر دیں گے. یہ کیا ہو جائے گا, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. تو کہاں آ رہا ہے 0.8, یہاں. تو ہم کیا لکھ دیں گے یہاں پہ 0.8, مطلب یہاں پہ لائی کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اسے انڈیکیٹ کر سکتے ہو سمپل وے میں, 0 سے لے کے 1 کے درمیان جو نمبر ہوں گے ان کے درمیان. تو 0.8 آئے تو آپ یہاں پہ لکھ دو, سمپل. نیکسٹ کوشچن آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, گیو دا ریزن وائی پائی از این ارریشنل نمبر. آپ کو بتانا ہے کہ پائی کیوں ارریشنل نمبر ہے. گیو ریزن دینا ہے, سمپل سی بات ہے. پہلے تو آپ پائی کی ویلیو نکال لو. پائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے, کیلکولیٹر سے نکالو, یہ یاد ہونا چاہیے, آپ کے فزکس وغیرہ میں کام آتی ہے. 3.141592 اور یہ کنٹینیوس چلے جا رہی ہے, مطلب ٹرمینیٹ نہیں ہوئی ہے. تو مطلب یہ کون سا نمبر, یہ نمبر ہے ہمارے پاس نان ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ریکرنگ. دیکھ رہے ہو آپ, ایک چیز آپ کو یاد آ رہا ہے, میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم جب کانسیپٹ کلیئر کروایا تھا اس میں پتا تھا کہ نان ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ریکرنگ کون سے نمبرس ہوتے ہیں. وہ نمبرس ہوتے ہیں جو ارریشنل نمبر ہوتے ہیں, اور پائی کے جو ویلیوز آ رہی ہے وہ نان ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ریکرنگ آ رہی ہے. تو دیٹس وائی پائی از این ارریشنل نمبر. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ کوشچن میں چلتے ہیں. ہاں, تو اس میں یہ آخری کوشچن سے آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے, ٹیک دا کریکٹ اسٹیٹمنٹ. آپ کو بتانا ہے یہ ٹرو ہے یا فالس ہے. اکارڈنگ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے, تو اس کے حساب سے ہمیں بتانا ہے. لکھا ہوا ہے 5/10